جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جو موت، زندگی اور موت کا جو نظام ہے، لوگ آتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو تھوڑا وقت دنیا میں آتے ہیں لوگ، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو وقت دنیا میں گزارتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی دی تھی؟ اور زندگی سے لے کے موت تک کا جو سفر تھا، جب اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتا ہے تو اس کے درمیان میں جو یہ وقت ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کام دیا تھا، کس لیے بھیجا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، کون اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، کون اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اور یہ مقصد جب اللہ نے دے کے بھیجا تو اس مقصد کی اکمپلشمنٹ کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو راستہ بتایا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے. مگر یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر جبراً اس کو مسلط نہیں کیا کہ وہ اچھی باتیں کرے ہی کرے اور بری باتوں سے رکے ہی رکے. نیک اعمال کا بھی بتا دیا، یہ اللہ کی اطاعت والے اعمال ہیں، اور گناہوں کا بھی بتا دیا، یہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں. اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑ دیا کہ اب تمہارے پاس ایک وقت ہے، تمہارے پاس ایک زندگی ہے. کسی کو 20 سال دیے، کسی کو 25 سال دیے، کسی کو 40 سال دیے، کسی کو 70 سال دیے، لیکن مقصد سب کا ایک ہی رہا. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے واپس آتا ہے. اب یہ جو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں روکتا. اسی لیے ہم دیکھیں تو دنیا میں، ہم دیکھیں تو ہمیں دنیا میں کچھ لوگ ملیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، کچھ ایسے ملیں گے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ملیں گے جو اسلام میں ہوتے ہوئے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں، پریکٹسنگ مسلمز ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہیں تو مسلمان لیکن ان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت والا کوئی عمل بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ سب چل رہا ہے اس دنیا میں. اگر ہم دیکھیں تو لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ ہیں جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ ہیں جو پردہ بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کر رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. ہر وقت اس چیز کی فکر میں ہیں کہ ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے. ایسے لوگ بھی ملیں گے. سچ بول رہے ہیں، غیبت سے بچ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، گالیوں سے بچ رہے ہیں، یہ سب بھی کریں گے. دوسری طرف وہ لوگ بھی ملیں گے کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پردہ نہیں کرتے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی کوئی تیاری نہیں، لیکن زندگی گزر رہی ہے. تو یہ ہر طرح کے انسان ہمیں دنیا میں نظر آئیں گے، اور بالخصوص مسلمانوں میں یہ سب چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دنیا میں نق، جسے کہتے ہیں نا پکڑنا، کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو فوراً اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ایک قانون دیا ہے کہ یہ زندگی میں نے تمہیں دی ہے، ابھی میں اس زندگی میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ جب تم یہ زندگی گزار کے واپس آؤ گے تو میں نے ایک خاص دن رکھا ہے جس دن سب چیزوں کا حساب کیا جائے گا. اور وہ دن کیا ہے؟ قیامت کا دن.
قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے، پوچھنا بھی اور حساب بھی لینا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 دفعہ ریمائنڈ کرواتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو بار بار ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا مالک۔ تو اس ایک بات میں اللہ تعالیٰ ہمیں 2 چیزیں یاد کراتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا کوئی مالک ہے، اس کو بھول مت جانا۔ دنیا میں بھی وہ تمہارا مالک ہے اور قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا بھی وہی مالک ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا یاد کرواتا ہے کہ ایک دن آنا ہے جس کو یوم الدین کہا، جو کہ قیامت کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو تم بھول مت جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 دفعہ دن میں ریمائنڈ کرواتا ہے۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرآن میں بہت جگہ پہ مختلف ناموں سے بیان کیا۔ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یا یہ کون سا دن ہے؟ یوم الدین، بدلے کا دن۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم الحساب، حساب کا دن۔ کہیں پہ فرماتا ہے یوم لا ریب فیہ، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یوم مجموع، جمع ہونے کا دن۔ یوم الجمع، جمع ہونے کا دن۔ یوم الحساب، حساب کا دن۔ یوم الخلود، ایک ایسا دن کہ جو ہمیشگی کا دن ہے، اب اس کے بعد کوئی چیز جو فیصلہ اس دن میں ہوگا اب وہ ہمیشہ ہمیشہ فیصلہ رہے گا۔ جو جنت کا فیصلہ کر کے جس کا لیے جنت کا فیصلہ ہوگا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یوم الخلود یعنی ہمیشگی کا دن۔ یوم الخروج، نکلنے کا دن۔ اور بہت سے اور نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بیان فرمائے ہیں، اور مختلف ناموں سے بیان کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اس دن میں جو کیفیت ہوگی، اس دن میں جو حالت ہوگی، اس دن میں جو لوگوں کے اندر احساس ہوگا، اس دن میں مختلف طریقے کے جو جذبات ہوں گے، ان سب کا ذکر کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیاں اور اس دن کی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن حساب ہوگا، وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگ جمع ہوں گے، وہ دن ہوگا کہ جس دن گواہیاں دلائی جائیں گی، وہ دن ہوگا کہ جس دن ہمیشگی کے فیصلے کیے جائیں گے، وہ دن ہوگا کہ جس دن تم سب نکل کے خروج کر کے وہاں پہ پہنچو گے، وہ دن ہوگا کہ جس دن فیصلہ ہوگا، وہ دن ہوگا جس دن حسرتیں ہوں گی، یوم الحسرہ بھی اس کو کہا گیا۔ تو بہت سے ایسے نام بیان کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کے، جو قرآن کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، کہ جو قیامت کے دن کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ تو قیامت کا دن کیا ہے؟ آنا تو ہے، اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلے کرے گا۔ دنیا میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملا اللہ انصاف دلائے گا، دنیا میں اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ حساب لے گا، دنیا میں اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ سوال کرے گا، دنیا میں اگر کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی تو اللہ سوال کرے گا، دنیا میں اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس دن حساب دلائے گا، دنیا میں اگر کسی نے کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا اللہ تعالیٰ اس دن اس کو حق دلوائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹا عمل بھی جو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کو دکھا بھی دے گا اور سارا حساب کرے گا اور سب کو انصاف دلائے گا۔ تو وہ دن تو آنا ہے۔ ہم لوگ اس دن کے بارے میں چاہے غافل رہیں یا اس کو یاد رکھیں، ہمارے یاد رکھنے یا نہ یاد رکھنے سے وہ دن ٹلے گا نہیں۔ اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم سب نے اس دن کو دیکھنا ہے، ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں ہم نے اس دن کو دیکھنا ہے، ہم وہاں پہ پہنچنا چاہیں یا نہ پہنچنا چاہیں ہم سب نے وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ ہم کھڑے ہونا چاہیں یا نہ کھڑے ہونا چاہیں ہم سب نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہم اس کو اگنور کریں یا اس کو یاد رکھیں، ہر حال میں ہم سب نے اس دن پہنچنا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ایکسیپشن دے گا کہ نہیں یہ چونکہ بڑا خوفناک دن ہے، یہ بڑا ہیبت والا دن ہے، یہ حسرت کا دن ہے، یہ غم کا دن ہے، یہ خوف کا دن ہے، تو جو میرے نیک بندے ہیں ان کو میں اس دن سے بچا لوں۔ نہیں، اس دن، اس روز، اس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس دن اکٹھے ہوں گے،
صحابہ کرام بھی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، تابعین بھی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، صالحین بھی وہاں پر اکٹھے ہوں گے، شہداء بھی وہاں پر اکٹھے ہوں گے، نیک اور متقین بھی وہاں پر اکٹھے ہوں گے، فاسق اور فاجر بھی وہاں پر اکٹھے ہوں گے، اللہ کے فرما بردار بھی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اللہ کے نافرمان بھی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، مشرک بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، منافق بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، جو دنیا میں دعوے کرتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہم سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اللہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا، جو دنیا میں کمزور تھے اللہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا، جو دنیا میں مظلوم تھے اللہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن میں سب کو اکٹھا کرنا ہے، کوئی شخص بھی اس دن کی ہیبت سے بچ نہیں سکتا، کوئی شخص بھی اس دن میں جمع ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ جانا تو ہم سب نے ہے، وہ دن تو ہم سب نے دیکھنا ہے، ہم اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس دن سے متعلق ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈینائل سٹیٹ میں رہیں۔ ڈینائل سٹیٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہم بس اپنے ذہن کو یہ دلاسے دلاتے رہیں کہ نہیں آئے گا، وہ دن نہیں آئے گا، اچھا اگر آئے گا تو پھر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ دن دیکھنا نہ پڑے، اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دلاتے رہیں۔ ایک تو ہمارے پاس یہ راستہ ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب موت کی بات کی جائے، قیامت کی بات کی جائے، آخرت کی بات کی جائے، تو کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یار ڈرانے والی باتیں نہ کرو، ٹینشن مت دو، ڈپریشن مت دو، ہر وقت تم ڈرانے کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو کرنے یا نہ کرنے سے یاد رکھیں کہ وہ دن تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگنور کر کے بیٹھے رہیں، غافل رہیں، اور ایک ایسی جھوٹی امید لگا کے جھوٹا دلاسا اپنے آپ کو دلاتے رہیں کہ شاید ہمیں وہ دن دیکھنا نہ پڑے، جو کہ ہوگا نہیں، دیکھنا تو ہے۔ دوسرا راستہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس دن کے بارے میں جانیں، اس دن کے بارے میں علم حاصل کریں اور تیاری کریں کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس دن کی ہولناکی سے بچ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس دن کا جو پورا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو ایک منظر بیان کیا ہے اور قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے ایک پورا نقشہ آتا ہے، ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے پریپیئر کر کے جائیں کہ ہمیں ڈیفرنٹ سٹیپس کے اوپر کیا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس دن کسی طریقے سے مشکل سے بچ جائیں۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے، اور جو عقلمند انسان ہے وہ اسی راستے کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی راستہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہی راستہ بتایا تھا کہ تیاری کر کے جانا، بغیر تیاری کے وہاں پہ پہنچنا جانا، اور تیاری کرنا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دیں تاکہ ہم کل کو یہ نہیں کہ ہمیں اس بات کے بارے میں اگر بتایا ہوتا تو ہم ضرور تیاری کر لیتے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے دین نے کور نہیں کی کہ اس دن جو ہوگا اور اس کے بارے میں ہمیں خبر نہ پہنچی ہو۔ تو یہ وہ دوسرا راستہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور ویسے بھی یہ دیکھیے کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب ایگزامز ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سال کے اینڈ پہ مجھے ایگزامز تو دینے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ڈگری چاہیے ہے تو آپ کو ایگزامز تو دینے ہیں۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ نہیں مجھے یار ایگزامز کا بتا کے ڈرایا مت کرو، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایگزامز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اچھا ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈگری جو ہے نا وہ بغیر ایگزام کے مل جائے، میں بڑا خوبصورت ہوں تو شاید مجھے بغیر ایگزام کے ڈگری مل جائے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں اور خواہشات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ڈگری چاہیے تو ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہوگی، ایگزام میں بیٹھنا ہوگا، اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ اس ایگزام کو اگنور کرنے کے بجائے اس کی تیاری کی جائے۔ تو جب تیاری کی جاتی ہے تو جو لوگ تیاری کر کے اپنے ایگزام کے اندر بیٹھتے ہیں ان کی کیفیت جو ہوتی ہے ان کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ جو ایون فرسٹ آنے والے بھی ہوتے ہیں نا، جو ٹاپ سکوررز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جب ایگزام میں بیٹھے پیپر فل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی ایک ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن ان کو کم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے جب کویشچن آتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا یہ کویشچن ہے، اس کا آنسر یہ ہے کیونکہ میں نے پریپیئر کیا ہوا ہے، وہ فوراً لکھ دیتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے تیاری کیا، وہ فوراً لکھ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص کہ جس نے ایگزام میں بیٹھنا تو تھا لیکن پریپریشن نہیں کی تھی، اور اب وہ پہنچ گیا ایگزامینیشن ہال میں، تو جب وہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جائے گا، بیٹھے گا ایگزام کے لیے، جب اس کے سوال سامنے آنا شروع ہوں گے تو ایک تو پہلے ہی وہ خوفزدہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی، اور دوسرا جو ہی وہ کویشچن اس کے سامنے آئے گا تو وہ اور خوفزدہ ہو جائے گا، مزید اس کی ٹینشن بڑھ جائے گی کہ یہ سوال تو میں نے پریپیئر ہی نہیں کیا، جو سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا تو مجھے آنسر نہیں آتا،
دوسرا سوال دیکھے گا اس اور ٹینشن بڑھ جائے گی کہ اس سوال کا بھی مجھے آنسر نہیں آتا. تو جو تیاری کر کے گیا ہے اس کے چانسز اس ایگزام میں پاس ہونے کے زیادہ ہیں اور وہ اچھے طریقے سے اس سے نکل سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ شخص جس نے تیاری نہیں کی. تو قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تیاری کر کے جانی ہے. اب قیامت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں کچھ علم ہوگا تو ہم تیاری کریں گے نا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس دن کیا کیا ہونا ہے تو ہم تیاری کیسے کریں گے؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا. بہرحال آج جو ڈسکشن کا مقصد ہے اس میں پوری چیزیں تو کور نہیں کی جا سکتی, لیکن جو قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس کا ایک سمرائز فارم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ ان بیسکس کے اوپر فوکس کریں اور ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں. قیامت جب قائم ہوگی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے سکون سے اور اطمینان سے رہ سکتا ہوں جب کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ سور اپنے منہ میں لیے ہوئے, اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے, اپنے کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے منتظر ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم آئے گا اور وہ سور پھونک دے گا. تو کیا پتہ لگا اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص, کوئی بھی شخص کیسے ایک اطمینان والی زندگی گزار سکتا ہے جب کہ اس کو پتہ ہے کہ کسی وقت قیامت قائم ہو سکتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. اور پھر جب صحابہ نے یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب قیامت قائم ہوگی, جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بڑی خوفناک کیفیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت تم یہ کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ, کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہمارا توکل اسی پر ہے. تو یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے اور ہمیں بھی ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے قیامت قائم ہو جائے تو ہمیں ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے. تو اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ان کلمات کو پڑھنا اگر قیامت قائم ہو جائے اور سور پھونکا جائے. اور پھر ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا, لوگوں کی کیفیت کیسے ہوگی؟ جو اس سور کی آواز سنیں گے تو آواز سنتے ہی ان کی گردن ایک طرف جھک جائے گی, جیسے انسان کھڑے کھڑے بالکل مر جاتا ہے نا, یا بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی گردن جھک جاتی ہے. تو فوراً کیا ہوگا, گردنیں جھک جائیں گی. جس کو وہ آواز پہنچے گی وہ سارے وہیں پہ جو ہے وہ جھک جائیں گی ان کی گردنیں, چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کھڑا ہوا ہے, چاہے وہ بات کر رہا ہے, چاہے وہ ڈیلنگ کر رہا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلا انسان جس کی گردن جھکے گی وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹوں کے لیے حوض تیار کر رہا ہوگا, اور اس تک قیامت کی آواز سور کی آواز پہنچے گی اور وہ کیا ہوگا کہ اس کی گردن جھک جائے گی. اور پھر جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچتی چلی جائے گی سارے انسانوں کی گردنیں جھکتی چلی جائیں گی اور وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. یہ آواز بھی ایسی خطرناک آواز ہوگی, ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ جس سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا. آج کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی زیادہ شور ہو تو اس شور کو بند کرنے کے لیے ہم اپنے گھر ایسے بنواتے ہیں کہ ہماری کھڑکیاں جو ہیں اس میں نوائز پروف ہوتی ہیں, یا اگر بہت زیادہ کہیں پہ شور ہے تو کچھ ایسے ہیڈ سیٹس آتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ نوائز فری ہیڈ سیٹس ہیں. تو کوئی بھی ٹیکنالوجی اس وقت اس آواز کو بلاک نہیں کر سکتی. RF ریڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کو بلاک کرنے کے لیے آج ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے لیے جیمرز بنائے گئے ہیں کہ RF ریڈیشنز کو جیم کر دیا جائے تاکہ RF کمیونیکیشن نہ ہو سکے. لیکن یہ وہ شدید آواز ہوگی, کوئی ٹیکنالوجی اس آواز کو بریک نہیں کر سکے گی, کوئی ٹیکنالوجی اس آواز کو بلاک نہیں کر سکے گی. ہر انسان اس آواز کو سنے گا, ہر انسان اس آواز کو سنے گا, چاہے وہ دنیا میں جتنا مرضی بڑا انسان ہے, چاہے اس کے پاس جتنے مرضی بڑے ایسٹس ہیں, چاہے اس کے پاس جو مرضی وسائل ہیں, ہر انسان اس آواز کو سنے گا. اور سننے کے بعد جو آواز سنتے چلے جائیں گے انسان, ان کی گردنیں جھکتی چلی جائیں گی اور وہ جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو ہر انسان کیا ہوگا, سور کی آواز سنے گا. اور جب سنیں گے سب تو سارے کے سارے انسان ایک ہی گو میں کیا ہوگا, ختم ہو جائیں گے, زمین بالکل ختم کر دی جائے گی. اور پھر قیامت کے اندر کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو کیا ہوگا, اڑا دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کو ختم کر دے گا, چاند کو ختم کر دیا جائے گا, زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا.
اور یہ جو ہیں جتنے بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے شاندار محل، بڑے بڑے کیسلز، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا، اور یہ سارے جب ختم ہو جائیں گے تو پوری زمین کے اوپر کیا ہوگا؟ بالکل خاموشی ہو جائے گی. کوئی ایک پرندہ بھی نہیں ہوگا، کسی ایک پرندے کی چھوٹی سی آواز نہیں ہوگی، کسی ایک کیڑے کی بھی آواز نہیں ہوگی، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جائے گا. یہ پہلا سور ہے، سور پھونکا جائے گا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر جب سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکے گا، دوبارہ سور پھونکے گا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے سور میں اور دوسرے سور میں جو فاصلہ ہے وہ 40 کا ہے، وہ 40 کا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا 40 دن؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کیا 40 مہینے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا. تو لوگوں نے کہا کیا 40 سال؟ تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا. بہرحال 40 کا فگر آتا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ 40 دن ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے یا 40 سال ہوں گے. بہرحال دوسرا سور پھونکا جائے گا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان جو مرے تھے وہ دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور بارش جہاں جہاں پڑتی چلی جائے گی وہ سارے انسان جو مرے ہوئے ہیں وہ دوبارہ زمین سے اگنا شروع ہوں گے، اور اس طریقے سے اگیں گے جس طریقے سے زمین کے اوپر پانی گرنے سے پودے نکلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اگنا شروع ہوں گے اور زندہ ہونا شروع ہوں گے. اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے جسم جب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی اس کی باقی رہتی ہے. جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو اس ریڑھ کی ہڈی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ان سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اب وہ کیا ہوا؟ جب دوسرا سور پھونکا گیا لوگ دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ وہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے. اب میدان محشر کی طرف سفر جاری ہو گیا. یہ وہ چیز ہے کہ پہلی چیز سور کا پھونکنا. اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس دعا کو یاد رکھنا جو میں نے بات کی. یہ پہلی چیز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی کیا جو ہولناکی ہے اور اس وحشت ہے اس سے بچا لے. اب دوسری پریپریشن کیا ہے جو ہم ڈسکشن ہے اس ٹاپک کی، کیا ہے کہ ہم نے پریپیئر کرنا ہے. دوسری پریپریشن، اب ہمارا سفر شروع ہو گیا میدان محشر کی طرف، لوگ چلنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس وقت کیا ہے کہ جب یہ سفر ہو رہا ہوگا، لوگ جب وہاں پہ جا رہے ہوں گے، لوگوں پہ خوف کی کیفیت ہوگی، لوگوں پہ غم کی کیفیت ہوگی، لوگوں پہ گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی، اور ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کے اندر آپ یاد رکھیے کہ کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. کسی سے ایکسپیکٹیشن لے کے مت جانا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی اگر ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فوراً کچھ لوگ آگے پیچھے سے آتے ہیں اور آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اچھا ایک انسان زخمی ہوا ہے تو کیا ہوگا، لوگ بہت سے آئیں گے، اس کو مدد کریں گے، ایمبولینس کو کال کریں گے اور کسی طریقے سے اس کو ہاسپٹل میں پہنچائیں گے. تو لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو ہیلپ یور سیلف، یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. آپ کو اپنی تیاری خود کر کے جانی ہے. سب سے اچھا رشتہ، سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ ہے جو کسی حال میں بھی انسان کے کام آتا ہے وہ کہتا ہے وہ کون سا ہے؟ ماں کا رشتہ. ماں اپنے بچے سے ہر حال میں محبت بھی کرتی ہے، چاہے بچہ جیسا مرضی ہو، وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہے اور پوزیسو بھی ہوتی ہے. اور باپ بھی اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جب قیامت کے دن میدان محشر کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو ماں اپنے بچے کے بارے میں نہیں دیکھے گی کہ میرا بچہ کدھر ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میرا بچہ کدھر ہے. بچوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے والدین کدھر ہیں. دنیا میں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے بارے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں. جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے. لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوگی، نہ باپ کو اپنے بچے کی فکر ہوگی، نہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی فکر ہوگی، نہ ہی دوست کو دوست کی فکر ہوگی. ہر انسان کو صرف اور صرف یہی فکر ہوگی کہ آج کے دن میں بچ جاؤں، آج کے دن میں بچ جاؤں. تو کیا کرنا ہے؟ کوئی مدد نہیں کرے گا، اپنی تیاری خود کر کے جانی ہے ہم نے. وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف. اب کیا ہے کہ میدان محشر میں جانا شروع ہوئے، میدان محشر میں پہنچے. جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے. وہاں پہ جنت کو لایا جائے گا، وہاں پہ جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو گھسیٹ کے میدان محشر میں لایا جائے گا. سورج جو ہے
آج جو ہے وہ ہم سے 93 ملین مائلز کے فاصلے کے اوپر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن سورج کو 1 میل کے فاصلے پہ لے آئے گا۔ اب 1 میل کے فاصلے کے اوپر کون برداشت کر سکتا ہے؟ 93 ملین مائلز کے فاصلے کے اوپر جب ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو پہنچتا ہے تو دنیا میں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی جگہ پہ کیسز آتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مر گئے، ہیٹ سٹروک کی وجہ سے مر گئے۔ 93 ملین مائلز پہ ہے سورج، تو جب 1 میل کے اوپر آ جائے گا تو اپنے اس جسم کے ساتھ ہم میں کسی میں سکت نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ تو اب ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اس وقت ہماری سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ ہمیں کوئی سایہ مل جائے، کوئی سایہ مل جائے، اور یاد رکھیے کہ وہاں پہ سایہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ سایہ کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور سایہ یہاں وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہاں پر جو اللہ کے عرش کا سایہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے اوہ گرمی لگ رہی ہے، سورج 1 میل کے اوپر آ گیا ہے تو ڈھونڈنے بھی سایہ کدھر، سایہ کدھر، اچھا وہ رہا عرش کا سایہ، چلو بھی سر بھاگے وہاں پہ چلے جائیں گے، اور وہاں پہ کچھ لوگ عرش کے سایہ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور جا کے انہیں کہیں گے کہ بھائی جان تھوڑی سی جگہ دے دیں، ہمیں بھی سایہ دے دیں، آپ کو پتہ ہے بڑی گرمی ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہیں پہ سچویشن ہے اور آپ پہنچے، اور ایون اگر لوگ ٹھسے ہوئے بھی ہیں کسی جگہ پہ پھر بھی گھسا کے ہم کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ آپ جا کے اپنی مرضی سے دیکھیں گے اور آپ سائے اس عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ آپ کو جگہ مل جائے گی۔ اس کی بکنگ، اس عرش کے سائے کے نیچے کی بکنگ اللہ تعالیٰ نے آج اوپن رکھی ہوئی ہے۔ جس نے ریزرو کروانی ہے اپنی جگہ وہ آج ریزرو کروا سکتا ہے۔ ہوٹلز ہوتے ہیں نا، ہوٹلز کی آکوپینسی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہوٹل ہے اس میں 300 رومز ہیں، 300 رومز ہیں، یا ایون فلائٹ کی بھی آپ بات کر لیں تو فلائٹ کی بھی کیا ہوتی ہے؟ بکنگ ہوتی ہے، ایڈوانس بکنگ۔ آپ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کو سیٹ مل جائے گی۔ آپ اگر بالکل لاسٹ منٹ پہ جا کے بکنگ کریں تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سیٹ نہیں ملتی، کبھی مل بھی جاتی ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے نہیں ملتی۔ تو پہلے سے بکنگ کروانی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے ٹریول کرنا ہے تو مجھے پہلے سے بکنگ کروانی ہے تاکہ جب میں جہاز میں پہنچوں تو میری سیٹ وہاں پہ ریزرو اور میں وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤں۔ اسی طریقے سے عرش کے سائے کے نیچے بھی جو بکنگ کروانی ہے وہ آج ہی ہمیں کروانی ہے۔ لیکن وہ بکنگ کوئی ایسے نہیں ہے کوئی آن لائن نمبر ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے جا کے جہاں پہ ہم لکھ دیں گے کہ اللہ میری 2 فٹ کی جگہ جو ہے وہ ریزرو کر لیجیے گا، میں نے بھی وہاں پہ آنا ہے۔ بکنگ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اعمال ہیں۔ there are certain actions, there are certain deeds which we have to do۔ جو ہمیں اعمال کرنے ہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عرش کے سائے کے نیچے جگہ بنائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ہمیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ چاہیے۔ جگہ کرنے کے لیے ہمیں 7 اعمال بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ صرف 7 کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے کچھ خاص کام کرنے والے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ پہلا وہ شخص عادل حکمران، عادل حکمران۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو کسی کنٹری کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے تو بس وہی حکمران ہے اور باقی اس میں نہیں ہے۔ حکمران سے کیا مراد ہے کہ جو بھی لیڈر ہے، جس فارم میں بھی لیڈر ہے، جو گھر کے اندر گھر کا لیڈر ہے وہ ہو گیا، آپ اپنے آفس میں ہیں، آپ آفس میں آپ کسی کے لیڈرز ہیں، لیڈرشپ ہے آپ کے پاس، آپ ہو گئے، اور اسی طریقے سے کسی محلے کا کوئی لیڈر ہے جس کے پاس بھی لیڈرشپ پوزیشن ہے اور اتھارٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا، اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، لوگوں کے درمیان عدل کرو۔ جس پوزیشن میں بھی آپ ہوں، چاہے آپ گھر میں لیڈر ہیں، چاہے آپ آفس میں لیڈر ہیں، چاہے آپ محلے میں لیڈر ہیں، چاہے آپ پولیٹیکل پارٹی کے اندر لیڈر ہیں، آپ کو عدل کرنا ہے، کیونکہ یہ سایہ اس کو ملے گا، ہر لیڈر کو نہیں ملے گا کہ ہر لیڈر آ جائے بھی سائے کے نیچے، نہیں، وہ جو عدل سے کام لیتا تھا، عادل حکمران، جس نے عدل کیا، جس نے انصاف کیا، جس نے میرٹ پہ ڈیسیژن لیا، جس نے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، جو شخص جو ڈیزرو کرتا تھا اس کو وہ ملا، تو یہ سب کیا ہے؟ عدل کا معاملہ ہے۔ تو عدل کرنے والا حکمران کون ہوگا؟ وہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو عدل کریں گے، اگر آپ کو لیڈرشپ پوزیشن ملی اور آپ نے عدل سے کام لیا تو انشاءاللہ آپ کی وہاں پہ سیٹ ریزرو ہوگی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔
دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. لیڈرشپ تو ہر ایک کو نہیں ملتی، کبھی کسی کو مل سکتی ہے، کسی کو نہیں بھی مل سکتی، لیکن جوانی جو ہوتی ہے اس میں تو اکثر انسان جوانی کی اس میں سے گزرتے ہیں. جن کو اللہ پہلے بلا لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس کی زندگی جس کو اللہ نے اتنی زندگی دی کہ وہ جوان ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، ساری زندگی نہیں، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. سو دیٹس این اپرچونٹی کہ اگر عرش کے سائے کے نیچے جگہ چاہیے تو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ. نماز کبھی مت چھوڑو، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، لوگوں کے حقوق پورے کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو. یہ سب اعمال کے ہیں جوانی میں کرنے والے ہیں. اب آج کل دیکھا جائے تو ایک وہ نوجوان ہے کہ جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری. اب یہاں پہ کون نوجوان ہے؟ ایک نوجوان ہے جو کہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے. یہاں پہ وہ نوجوان نہیں ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا کہ جس کی زندگی گانے سنتے ہوئے گزری، جس کی زندگی جو ڈرامے دیکھتے ہوئے گزری، جس کی زندگی موویز دیکھتے ہوئے گزری، جس کی زندگی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرتے ہوئے گزری، جس کی زندگی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والے کلچر اور اسی میں اپنی زندگی برباد کر دی، جس کی زندگی حرام دیکھتے ہوئے گزری. یہ وہ نوجوان نہیں ہے. وہ نوجوان یہاں پہ سائیڈ پہ ہو جائے گا. اس عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، تاکہ جب آپ اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو گے تو آپ کی سیٹ عرش کے سائے کے نیچے کیا ہوگی؟ ریزرو ہو جائے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تیسرا کون شخص ہے؟ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا کتنا دل چاہتا ہے مسجد جانے کا. جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں مسجد میں؟ اور جب نماز کا وقت نہیں بھی ہوتا تو اگلی نماز کے لیے کیا کبھی ایسا فیلنگ ہوئی ہے کہ بیٹھ کے انتظار کیا ہو کہ بس کون سا وقت ہوگا کہ اذان ہو اور جو ہی اذان ہوگی میں مسجد جاؤں گا؟ کیونکہ ایک ہے زبردستی اپنے آپ کو لے کے جانا، اور ایک ہے انسان کا دل چاہے کہ میں مسجد میں جاؤں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ کون سا وقت ہوگا کہ اذان ہو میں نماز کے لیے جاؤں، کون سا وقت ہوگا کہ میں مسجد جاؤں اور میں وہاں بیٹھ کے ذکر کروں، کون سا وقت ہوگا کہ میں مسجد جاؤں اور وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھوں، کون سا وقت ایسا ہوگا کہ میں مسجد جاؤں اور کوئی بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات سیکھوں، اللہ کے دین کی بات کسی کو بتاؤں. یہ سب کیا ہے کہ مسجد کے ساتھ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو کیا ہے مردوں کے لیے خاص طور پہ کہ مسجد کے اندر اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارنا اور مسجد کے دل میں محبت ہونا. چوتھا کون شخص ہے؟ وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، جو اللہ کی محبت کی وجہ سے اکٹھے ہوئے اور اللہ کی محبت کے اوپر ہی جدا ہوئے. یعنی ان کا جو ریلیشن شپ تھا، کوئی بھی دو لوگ، وہ دو نوجوان بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لڑکا لڑکی نہیں ہو سکتے ہیں. نامحرم لڑکا لڑکی. کوئی یہ کہ جی میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دو لوگ کہ جو اللہ کی محبت کے لیے اکٹھے ہوئے اور اللہ کی محبت پہ الگ ہوئے، تو جن کی محبت آپس میں کوئی دنیاوی غرض کی نہیں ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں. میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ تمہارے پاس گاڑی بڑی اچھی ہے اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تم سے گاڑی لے لوں گا. میں تمہیں اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ تمہارے پاس سیل فون بڑا اچھا ہے اور جب میں جا کے بیٹھوں گا تو لوگوں کو بتاؤں گا میرے دوست کے پاس جو ہے نا لیٹسٹ آئی فون ہے. تو دنیاوی غرض جو ہے اس کی محبت نہیں. محبت ہے لیکن کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اسی لیے اپنی محبتوں کو پیور کریں، اپنی محبتوں کے اندر انالیسس کریں کہ میں کسی بھی انسان سے اگر محبت کرتا ہوں تو میری محبت کی وجہ کیا ہے. کیا مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے کہ جو کہ میں اس سے دنیاوی کوئی لالچ ہے جس وجہ سے میں سے محبت کروں؟ تو یہ وہ شخص، دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ان کو بھی نصیب ہوگا. تو اپنی محبتوں کو بھی ہمیں کریکٹ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے جو پانچواں وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو حسب نسب والی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے اس کو کہہ کے چھوڑ دیا
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا. یہ بات کہنا کتنی آسان ہے لیکن ہے بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کسی عام سی عورت نے دیا، کیونکہ کیا فرمایا کہ ایسی عورت جس کا خاندان بھی بڑا اچھا ہے، جس کے پاس مال بھی ہے، جو خوبصورت بھی ہے، ایسی عورت جب کسی انسان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے تو کوئی آسان نہیں ہوتا اس کو ایوائڈ کرنا. بڑے بڑے لوگوں کی ہوائیں نکل جاتی ہیں اور یہ بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے، لیکن وہ شخص بچ سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جو واقعی جینونلی اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں، یہ چیز اللہ نے میرے لیے حرام کی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ کام نہیں کروں گا. تو ایسے شخص کے لیے بھی کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور چھٹا وہ شخص کہ جس نے صدقہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگا کہ اس نے کیا دیا ہے. یعنی چھپ کے صدقہ کرنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے کیا دیا، صرف اللہ کو پتہ ہے. تو ایسا صدقہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو صدقہ کیا جائے وہ چھپ کے کیا جائے، تاکہ جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہو. کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں ظاہر ہے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کوشش کریں کہ جو صدقہ کریں اس کے بارے میں صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو کہ یہ صدقہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو کہ انسان کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ جس کے لیے ریزرو ہو جائے گی. اور ساتواں وہ شخص کہ جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور تنہائی میں یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا بات سن رہا ہوتا ہے، کوئی بیان سنتا ہے، کوئی لیکچر سنتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کے بیچ میں بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ تنہائی میں جب صرف انسان ہو اور اللہ ہو، اور یہ جو آنسو نکلے صرف اللہ کو پتہ ہو کہ یہ آنسو اللہ کی محبت میں نکلے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہو اکیلے میں، تنہائی میں. کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اللہ سے محبت کی دلیل ہے. کہ کیونکہ سامنے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے انسان کے اندر کوئی ریاکاری والا جذبہ بھی آ جائے کہ میں سنوں گا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے بڑا ماشاءاللہ سے اس کا دل نرم ہے، یہ تو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ ایسا خیال آ جائے. لیکن جب انسان اکیلے میں ہے اور صرف اللہ ہے اور وہ بندہ ہے، تو پھر جب آنسو نکلے گا تو اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، وہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے. تو یہ شخص بھی جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس کو بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. کرنے کا کیا کام ہے؟ اکیلے میں جب ہوں تو کوشش کیا کرو کہ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کی عظمت کو یاد کیا کرو، اللہ کی بڑائی کو یاد کیا کرو، اللہ کے بارے میں سوچا کرو، اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچا کرو، تاکہ دل نرم ہو اور اللہ کی یاد کی وجہ سے آنسو نکل آئے. یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو یہ بھی ہمیں پریپیئر کرنا ہے. وی ہیو ٹو پریپیئر ourselves کہ ہم یہ بھی کریں تاکہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے. اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ 7 لوگ ہو گئے. تو یہ 7 وہ اعمال ہیں کہ جن کو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہمیں جب قیامت والے دن ہم وہاں پہنچے تو عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے. اب یہ تو ہو گیا، ہمارے سائے کا بندوبست ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے گئے کہ یہ کر کے آنا تاکہ تمہیں وہاں پہ گرمی سے بچنے کے لیے سایہ مل جائے. تو سایہ چاہیے تو یہ سایہ کا تو ارینجمنٹ ہو گیا. اس کے بعد شدید گرمی میں کیا ہوتا ہے؟ پیاس لگتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پانی کا بھی ارینجمنٹ چاہیے. اب پانی کے ارینجمنٹ کے لیے کوئی ہائکنگ کا ٹرپ تو ہے نہیں کہ انسان نکلتے ہوئے بیک پیک ڈالے گا، اپنے جو ہے وہ ڈسٹل واٹر کی بوٹلز جو ہیں وہ منرل واٹر کی بوٹل ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور سفر جا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ایک ایک سپ کر کے پی رہے ہیں کہ جب گرمی لگے گی ہم پی لیں گے. وہاں پر پانی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوگا. ریس ہوتی ہے نا، ریس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور روڈ کی سائڈ کے اوپر اکثر لوگ پانی کی بوٹلز لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے ریس ارینج کی ہوتی ہے انہوں نے پانی کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے پانی کی بوتلیں پکڑتے ہیں، پیتے بھی جاتے ہیں اور بھاگتے بھی چلے جاتے ہیں. تو قیامت کے دن ایسے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ ارینجمنٹ ہمیں کر کے جانا ہے. پانی پینے کا وہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے. There's only one option. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر.
اس کے علاوہ کوئی اور پانی کی سپلائی وہاں پہ نہیں ہے، اور جس کو وہ نہیں ملا اس کو اور کوئی پانی نہیں مل سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں پہ ڈھونڈیں گے، کہ قیامت کا جو میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اور اتنے بڑے میدان میں کون انسان کدھر ہے کیا پتہ لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مساکین میں ڈھونڈنا، اگر مساکین میں نہ پاؤ تو مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حوض کوثر کے پانی کے بارے میں کہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہے کہ وہ دودھ کی طرح سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا اور میں تمہارا امیر سامان ہوں گا، یعنی میں تمہارا جس طرح ایک میزبانی ہوتی ہے نا کہ میں انتظار کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی میرے پاس آئے گا اور حوض کوثر کا پانی پی لے گا، جس نے بھی ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لیا تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ اس پانی کی وجہ سے پیاس بھی ختم اور اس انسان کا چہرہ بھی کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ پانی کے ارینجمنٹ وہاں پہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کچھ بھی کرنا ہے، کوئی ایسی چیز ہم کریں کہ کسی طریقے سے ہم حوض کوثر تک پہنچ جائیں، اور نہ صرف ہم پہنچ جائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور یہ ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ صرف سعادت نہیں ہے، یہ ضرورت بھی ہے ہماری۔ اب کیا ہوگا کہ جب وہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سارے مسلمان بائی ڈیفالٹ انڈرسٹینڈنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس چونکہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، جس دن مروں گا میدان محشر میں پہنچوں گا اور کیا ہوگا کہ وہاں پہ دیکھوں گا حوض کوثر کدھر ہے، پتہ کروں گا، وہاں پہنچوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوں گے، تو جس طرح سارے مسلمان پی رہے ہوں گے میں بھی وہاں پہ جا کے پی لوں گا پانی۔ تو یاد رکھو ہر ایک کو پانی نصیب نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، کافر وہاں پہ سے پانی نہیں پی سکتا، کفار بھی اس طرف جانے کی کوشش کریں کہ پانی کی سپلائی صرف ایک جگہ پہ ہے، آج کے دن اور کہیں پانی نہیں ملے گا، ایک ہی سپلائی ہے، کفار بھی وہاں پہ جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ کفار کو ہٹا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم نے اللہ پہ ایمان نہیں لائے، تم اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، تو جب تم نے دنیا میں ایمان نہیں لے کر آئے تو آج تم اس پانی کو نہیں پی سکتے۔ کفار کو ہٹا دیا جائے گا، کفار فلٹر ہو گئے۔ پھر کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ جب موجود ہوں گا تو کچھ لوگ لے کر آئے جائیں گے جو کہ میرے امتی ہوں گے۔ جب وہ میرے قریب لے کر آئے جائیں گے اور اچانک کیا ہوگا، کچھ فرشتے آئیں گے اور ان فرشتے جو آئیں گے ان لوگوں کو پیچھے ہٹا لیں گے، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، تم ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو وہ فرشتے مجھے کیا کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، ان کو ہم ہٹا رہے ہیں اور ان کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ تم ان کو جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتے بتائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا تھا، یہ مرتد ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ اسلام میں آنا، مسلمان ہونا یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اسلام پہ خاتمہ ہونا یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کتنے ہی لوگ آج ایسے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئی کہ اگر اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑا تو کر دیا، کسی عورت کی وجہ سے ایمان کا سودا کرنا پڑا کر دیا، کوئی مال حرام طریقے سے کمانے کے لیے ایمان کا سودا کرنا پڑا کر دیا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام کو چھوڑ دینے والے کیا ہوا کہ وہاں پہ پہنچے گا، لیکن کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا، وہ بھی اس دن پانی نہیں پی سکیں گے۔ کفار بھی گئے، جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھی گئے۔ اگلی کیٹیگری کچھ اور لوگ آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے اوپر میں وہاں پہ موجود ہوں گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہچانیں گے؟ مطلب اتنا رش ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، اتنا مجمع ہوگا، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم لوگوں کو تمہارے وضو کے نشانوں کی وجہ سے پہچان جاؤں گا۔ وضو کرنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں اور تمہاری پیشانیاں جہاں چمک رہی ہوں گی، اس سے میں تمہیں پہچان جاؤں گا۔ اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ حوض کوثر کی طرف آئیں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، اور جو ہی وہ میرے قریب آئیں گے تو فرشتے آئیں گے ان کو میرے سے دور کر دیں گے، اور میں ان سے کہوں گا فرشتوں سے کہ تم ان کو مجھ سے دور کیوں کر رہے ہو، ان کو مجھ سے دور کیوں کر رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اور فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں، دین میں بدعات شامل کر دی تھیں، اس وجہ سے یہ آج حوض کوثر کے پانی سے پانی نہیں پی سکتے۔ تو یہ لوگ بھی کون ہوں گے؟ جنہوں نے دین میں بدعات کی، جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی، وہ بھی قیامت والے دن حوض کوثر میں کے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے سبحان اللہ کہ میں کبھی اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں کیفیت سوچ رہا تھا کہ ایک انسان جو مسلمان ہے اور اس کے دل میں اللہ کے رسول کی سچی محبت ہے اور اس محبت میں وہ اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا دین ہے لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور دین کا حصہ کیا چیز نہیں ہے؟ دیکھیے دین ہمارے لیے بہت سمپل سی چیز ہے۔ دین وہ ہے جو کہ قرآن اور سنت ہے، جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز سنت سے ثابت ہے، جو احادیث میں موجود ہے، یہی ہمارے لیے دین ہے۔ اس کے علاوہ جو بعد میں کسی چیز کو ایڈ کرنا اور ایک نئی چیز جو کہ نہ قرآن اور سنت میں ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور آپ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں دین کے اندر، یہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو آپ دین کا حصہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا نیک کام ہے اور یہ کرنا لازمی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے اندر کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگی۔ تو اب کوئی شخص ہے جو کہ ہے مسلمان اور وہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ سمجھتا ہے کہ دین کا حصہ ہے لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے اور وہ کر رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو اب وہ پہنچے گا میدان محشر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی، حوض کوثر پہ نظر پڑی، آگے جائے گا، آپ اس وقت دل کی کیفیت سوچیں نا، پہلی خوف کی کیفیت، پہلی ایک عجیب سی کیفیت، پہلی غم کی کیفیت، اور اتنی بڑی امید نظر آئے گی کہ اللہ کے رسول نظر آ گئے ہیں، حوض کوثر نظر آ گیا ہے، تو ہر مسلمان بھاگے گا اس طرف، اور جو ہی بھاگے گا اب اس کو ایک اطمینان ہوگا کہ اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اب میں پانی پی لوں گا، میری پیاس بھی بجھ جائے گی، میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاؤں گا تو وہ آگے جا کے انشاءاللہ شفاعت بھی ہو جائے گی۔ اور ایسی امید کے ساتھ انسان جا رہا ہو اور اچانک لوگ بیچ میں آ جائیں اور اس کو پیچھے ہٹا دیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں تو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا تھا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو قرآن بھی پڑھتا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ چند چیزیں کہ بدعات میں پڑ گیا انسان۔ اس لیے کیا ہے، اور سوچئے کہ اس کی محرومی کا کیا عالم ہے کہ پانی سے تو گیا، پانی سے تو محرومی ہوئی، لیکن اس سے بڑی محرومی کیا ہے؟ پلانے والے سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ اس سے بڑی محرومی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا، یہ اتنی بڑی محرومی ہے، لیکن کس وجہ سے ہوا؟ کہ چند بدعات تھیں اپنی زندگی میں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ جب بھی کوئی دین کا عمل کریں اس کو ویریفائی کروا لیں، اس کو کنفرم کر لیں، کسی اہل علم سے پوچھ لیں کہ یہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، کیا یہ عمل واقعی قرآن و سنت سے ثابت ہے بھی کہ نہیں؟ اور ہمارے مسلمانوں میں، اور بالخصوص پاکستان انڈیا کے اندر ہمارے جو مسلمان ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں دین کے اندر جو ہے وہ کلچر کے حصے کو ملا کے اس کو دین کی شکل دے دی گئی، تو کیا ہے کہ ویریفائی کر لیں کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگے کسی اہل علم سے پوچھیں کہ کیا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور وہ نئی چیز ہے جو بدعت ہے، وہ انسان کے لیے بہت بڑی حسرت کا سبب بن جائے گی قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن ایسا انسان حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے سے بھی محروم ہو گیا۔ تو آپ سوچئے کہ ایسا شخص کہ جو ہے مسلمان تھا لیکن بدعات کی وجہ سے وہ کیا ہوگا کہ وہ جب وہاں پہ پہنچے گا تو وہ پانی سے بھی محروم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کے اندر چیک کر لینا چاہیے کہ جو بھی عمل میں کر رہا ہوں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں۔ آخری چیز جس کے بارے میں ہمیں تیاری کے لیے کرنا ہے، اس دن کی تیاری کے لیے، تاکہ ہم اس دن کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں، وہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق۔ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن قیامت والے دن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آپ سوچئے کہ عرش کا سایہ مل گیا، چلے وہاں مسئلہ حل ہو گیا، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، قرآن اگر ہمارے اگینسٹ کھڑا ہو گیا پھر کیا کریں گے؟
کہ قرآن اگینسٹ کھڑے ہونے سے کیا مطلب ہے کہ جس شخص نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ہے مسلمان تھا، ساری زندگی گزر گئی، قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن پڑھتے کیسے ہیں. کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس PhD ڈگریز ہوں گی، لیکن ان کو اگر آپ قرآن ان کے سامنے کھول دیں تو ان کو قرآن کی قرات نہیں کرنی آتی، پڑھا ہی نہیں، اور اگر بچپن میں پڑھا تھا تو اس کے بعد کھولا ہی نہیں. لیکن بڑی بڑی تھیوریز آپ لکھوا لیں وہ لکھ لیں گے، بڑے بڑے ریسرچ پیپرز آپ لکھوا لیں وہ لکھ لیں گے، لیکن قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کو اگنور کر دیا، قرآن کو جو امپورٹنس دینی چاہیے تھی وہ امپورٹنس نہیں دی. یہ سب اعمال کیا ہیں؟ یہ قرآن سے دور ہونے والے اعمال ہیں. تو ایسا انسان جس نے قرآن کو اگنور کیا اپنی لائف میں، قیامت والے دن قرآن جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گا. اور جن لوگوں نے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن روزانہ پڑھنا ہے، ہمیں اس کی روزانہ تلاوت بھی کرنی ہے، ہمیں اس کو روزانہ سمجھ کر پڑھنا ہے، ہمیں روزانہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر میرے لیے کیا احکامات ہیں، ہمیں روزانہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جو کرنے کے اعمال بتائے جا رہے ہیں قرآن کے اندر مجھے وہ اعمال اختیار کرنے ہیں. اور قرآن ہماری زندگی میں اس طریقے سے ہو کہ جس طریقے سے ہمارا کھانا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم کھانے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، جس طریقے سے ہم پانی کے بغیر سروائیو کر نہیں سکتے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ ایٹیٹیوڈ لے کر آنا ہے کہ ہم قرآن کے بغیر بھی سروائیو نہ کر سکیں. اگر ایک دن قرآن نہیں پڑھیں تو دل بے چین ہو جائے کہ آج میں نے قرآن نہیں پڑھا. جیسے ایک وقت کا کھانا مس ہوتا ہے تو ایک انسان کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے جسم کی عجیب کیفیت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ایک دن قرآن مس ہو جائے پڑھنا تو ہمارے دل میں ایک احساس ہو کہ آج کے دن میرا جو ہے بڑا عجیب سا گزرا ہے کیونکہ میں نے آج قرآن نہیں پڑھا. تو یہ فیلنگ ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، کیونکہ یہ قرآن ہے جو یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو قیامت کے دن کی اس ہولناکی سے بچنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس دن قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، قیامت کے دن میں پہنچنے سے پہلے ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.